مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں قرآن پڑھا کرتے تھے رات کو چھپ کر، ابو جہل وغیرہ یہ لوگ سنا کرتے تھے، لیکن ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، اس کو سننے میں مزہ آتا تھا، وہ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتا تھا۔ کسی ایک شخص کو کسی نے کہا کہ جلسے پہ چلو، ہمارے ساتھ چل کے بیان سنیں۔ اس نے کہا کہ میں نے 15 سال پہلے ایک جلسہ سنا تھا، اس کے بعد پھر میں جلسے پہ نہیں گیا ہوں، اور پھر جب جاؤں گا تو وہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ کہا کہ بھئی 15 سال ہو گئے، تم نے نہ بیان سنا نہ جلسہ سنا، اور تم ابھی چل بھی نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ 15 سال پہلے جو میں نے بیان سنا تھا، اس بیان پہ میں نے آدھا عمل کیا ہے، جب پورے بیان پہ عمل ہوگا تو پھر دوسرا بیان میں سنوں گا۔ تو اس لیے جو بات سنی جائے اس کو عمل میں لایا جائے، اور جو بات عمل میں نہیں آئے گی، علم میں آئے گی، تو وہ قیامت کے دن حجت بن جائے گی۔ جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ سب حساب کتاب، سب اعمال کا محاسبہ تو قیامت کے دن ہوگا، سزا مل جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر جو عمل کر کے آئے گا، قیامت کے دن اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور جو زیادتی کر کے آئے گا اس پر بھی اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ ہاں، اگر اللہ اپنی رحمت سے کچھ کم کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو نیکی کر لو جو کل تمہارے کام آئے گی، اور اللہ کا خوف رکھو کہ ہاں اللہ نے کل کا لفظ کیوں بولا، غد کا لفظ بولا؟ قیامت تو کل نہیں آنے والی، کل تو ہفتے کا دن ہے، صبح تو ہفتے کا دن ہے، قیامت کو تو پتہ نہیں کتنا وقت پڑا ہے، لیکن اللہ نے کل فرما دیا۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کل اس طرح فرمایا کہ جس طرح آدمی کو اپنے دنیا میں ہونے کا تو شک ہو سکتا ہے، میں کل تک زندہ رہوں نہ رہوں مجھے یقین نہیں ہے، آپ کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے، عصر کی نماز نصیب ہو نہ ہو، کل کا سورج ہم دیکھیں نہ دیکھیں، رات ہماری قبر میں ہو، یہ تو میرے اللہ کو علم ہے۔ لیکن اللہ نے کل کہا، فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں ہو نہ ہو تمہارے ہونے کا شک ہے، لیکن کل ہفتہ تو ہونا ہے، اس نے تو آنا ہے۔ بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، ہفتے کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہفتے کا دن ہوگا، کل کا سورج طلوع ہوگا۔ جس طرح کل کے آنے میں شک نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی نیکی ایسی کر لو جو اس دن تمہارے کام آ جائے۔ اور یہ جو نیکی ہے نا، آج نیکی کرنے کا موقع ہے۔ کسی بزرگ کو صاحب کشف کو ایک کشف ہوا قبر پر، قبر والے نے بات کی، اس سے کہا کہ دنیا والوں کو بتا دو کہ نیکیاں کر لو، اور یہ نیکیاں کرنے کا تمہارا وقت ہے، تمہارے سامنے نیکیاں ہیں، اجر و ثواب نہیں، ہمارے سامنے ثواب اور جزا ہے پر نیکی کرنے کا وقت نہیں۔ تو اس لیے ہم افسوس کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کو نیچے والی جنت میں خوشبو آئے گی، اوپر والی جنت کی وہ نیچے ہوگا، اور وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ اس کو بتائیں گے کہ اوپر والی جنت والے نے نا کروٹ تبدیل کی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہیں اس کی خوشبو پہنچی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ کون سا اس کا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اوپر چلا گیا اور اس کی کروٹ تبدیل کرنے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے؟ تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا تھا، صرف ایک مرتبہ، یعنی ایک نیکی اتنی قیمتی ہے کہ تمہیں ایک درجہ بلند کر دیتی ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اس شخص کو جس نے ان کا تخت دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا، وہ نیچے اترا، اور اس آدمی کو کہا کہ تم نے کیا کہا؟ وہ تو ڈر گیا کہ میں نے کچھ غلط کہا۔ کہا کہ نہیں، تم بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے سبحان اللہ کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ زندگی جو ہے نا، یہ ہماری نیکی کرنے کے لیے ہے، اور یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم نیکیاں کر لیں، اور نیکی آسان ہے۔ اور آدمی جو نیکیاں مال سے کر سکتا ہے، اللہ نے وہ نیکیاں بغیر مال کے بھی رکھی ہیں۔ آپ دیکھو کہ آپ حج عمرے کے لیے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہو، ایک آدمی ہے عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کا اس وقت 2-2.5 لاکھ لگ جاتا ہے، اب اس نے عمرہ کرنا ہے، دل اس کی تڑپ رہی ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज पढ़ो, वहीं बैठ कर जिक्र करो, सूरज निकले 2 रकात पढ़ लो, तुम्हें मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तुम उम्रे का सवाब यहाँ भी हासिल कर सकते हो, वो भी मकबूल। अगर तुम्हारे अंदर तड़प है कि मेरे अमाल के अंदर उम्रे का सवाब हो, अगर माल नहीं है तो बगैर माल के भी तुम सवाब हासिल कर सकते हो। और अगर तुम हज का सवाब हासिल करना चाहते हो, हदीस का मफहूम है अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देख लो, शफकत और मोहब्बत और प्यार से देख लो, तुम्हें हज उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको लेके जाए, और जब लेके जाए ना, कोशिश करें कि ऐसा मौका पैदा करें। जब मुझे अल्लाह लेके गया उम्रे के लिए तो मेरे साथ मेरी वालदा भी थी, और जुम्मे का दिन था, मताफ में बैठे थे बैतुल्लाह के सामने, और सूरह काफ की तिलावत कर रहा था गालिबन में। तो मुझे याद आई, हदीस याद आ गई कि 3 चीज़ों को देखना सवाब है, बैतुल्लाह को देखना खाली सवाब है, बैठ के आदमी देखता रहे ना बैतुल्लाह को सवाब है, कुरान को देखता रहे तो सवाब है, वालिदैन को मोहब्बत से देखे तो सवाब है। तो मेरे मामू भी मेरे साथ थे, मैं भी था, तो मैंने मामू को कहा, मेरी नानी भी मेरे साथ थी और मेरा भाई भी था, मैंने उनको कहा ये 3 लोग जब हम हैं ना, और वालदा को मैंने कहा तुम्हें भी, ये तीनों बातों पर इस वक्त आप बेवक्त अमल कर सकते हैं। आपकी वालदा आपके साथ है, मेरी वालदा मैंने कहा मेरे साथ है, और कुरान भी हमारे हाथ में है और बैतुल्लाह भी सामने है, और तीनों चीज़ों को देखकर आप सवाब हासिल कर सकते हैं एक वक्त में। और अल्लाह आप लोगों को लेके जाए, और जिनके वालिदैन जिंदा है कोशिश करें कि उनको साथ ले जाए, ताकि ये मौका आपको भी मैसर हो सके। तो ये नेकियां हासिल करने की, यानी हमें एक मौका है इस ज़िंदगी के अंदर कि हम नेकियां हासिल कर सकते हैं। नेकी के ऊपर कोई पैसा खर्च करना नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि रास्ते से कांटेदार चीज़ को हटा दो, तुम्हें सदके का हलाल रिस्क अपनी औलाद को खिलाओ, अपनी घरवाली को खिलाओ, एक एक लुक़मे में तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। शर्त है कि हलाल रिस्क हो। और इसी के बारे में भी मैंने आयत मुबारक तिलावत की है कि अल्लाह ने कहा कि हलाल खाओ, पकीज़ा खाओ, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गाँव की मिसाल दी है। उलमा ने लिखा है इससे मक्का मुराद है, उसके अंदर कहत पड़ गया था 7 साल तक। अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसके चारों तरफ से रिस्क पहुँचाना उसको शुरू किया, रिस्क की फरावानी थी, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अनाज आम था, फ्रूट आम था, और ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर थी, ज़िंदगी की बका के चीज़ जो भी ग़िज़ा थी वो सब मैसर थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह की न शुक्र की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें उनसे छीन ली। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि कुरान के अंदर आता है ना, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएंगे, जो तुम्हारे पास मौजूद है वो भी रहेगी और भी तुम्हें अता फरमाएंगे। लेकिन जो आदमी नाशुक्री करता है, फिर जो मौजूद होती है वो भी चली जाती है, और जो मिलने वाली होती है उससे भी आदमी महरूम हो जाता है। हदीस के अंदर आता है जिसका मफहूम है, जब आदमी मरने लगता है, गुनाहगार होता है या काफिर होता है, तो उसको उसका जन्नत का महल दिखाया जाता है कि अगर तू नेक होता, और अगर तू परहेजगार होता, अगर तू नमाजी होता, अगर तू अल्लाह की मान के चलता, रसूलुल्लाह की मान के चलता, तो ये तेरा मकाम था। तो उसको बताया जाता है और वो मकाम दिखाया जाता है कि ये तेरा मकाम होता, लेकिन तूने रसूलुल्लाह की मुखालफत की, तूने अल्लाह की मुखालफत की, तूने कुरान की मुखालफत की, और तूने कुरान वालों की मुखालफत की। अब तेरा मकाम ये नहीं, ये मकाम है। और जब आदमी नेक मरता है तो उसके बारे में भी आता है किताबों में कि उसको जहन्नम का मकाम दिखाया जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो तेरा ठिकाना ये था, तूने अल्लाह को खुश किया है, तेरी रूह पकीज़ा है, अब तेरा मकाम जन्नत में ये है। तो इसलिए ये वक़्त है, ये ज़िंदगी है, इसके अंदर हम नेकी कर लें, और नेकी क़यामत के दिन पूरी पूरी मिलेंगी। हदीस के अंदर आता है कि आदमी के पास एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी, सारा मैदान महशर घूम फिर के आएगा। और कुरान भी कहता है यौम तअती कुल्लु नफ्सिन फ़इज़ा जाअतिस साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। सारा घूम फिर के आएगा, कोई उसको नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए फिर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे बंदे से मिलाएगा जो उस पर रहम करेगा, और वो कहेगा कि मेरे पास नेकी एक है, मेरे पास नेकी एक है और मेरे पास कोई नेकी नहीं है। जाओ ये नेकी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा काम बन जाए, मेरा काम तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, मेरा काम तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा काम बन जाए और तुम जन्नत में चले जाओ। तो जब वो उसको नेकी देगा और वो खुश हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाएंगे, और फिर अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ उसको भी लेके आओ, उसको भी लेके आओ जिसने तुम्हें नेकी दी है। अल्लाह से बढ़कर कोई रहीम आज के दिन नहीं है। तो बताओ, एक नेकी ने काम बनाया कि नहीं बनाया? दोनों का काम एक नेकी ने बनाया, उसका भी एक नेकी ने काम बनाया, उसका भी एक नेकी ने काम बनाया। तो इसलिए एक एक नेकी की वहाँ ज़रूरत होगी। अब बात यह है कि नेकी तो हम करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं नेकी कर ली, बयान सुना नेकी। अब इस वक्त हम कितनी नेकी कर रहे हैं? मस्जिद में बैठना नेकी है,
اللہ کی بات سننا نیکی ہے، قرآن کی زیارت نیکی ہے، اور علماء کو محبت سے دیکھنا، امید ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کے درمیان اس وقت جماعت میں بھی 2-3 علماء ہیں، اور ان کی ذرا آپ نے کی، یہ بھی آپ کو یہ بھی اجر کا سبب بنے گا۔ اور اس وقت آپ بے وقت کتنی نیکی کر رہے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایسے جیسے نماز میں آدمی بیٹھا ہو، لیکن انہیں نیکیوں کو بچانا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ علماء اس آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ نیکی کر کے اللہ فرماتا ہے تم جب میرے پاس لے آؤ گے پھر 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔ اور نیکی کا لے جانا، بچا کر لے جانا یہ ضروری ہے، نیکی کا کر لینا ضروری نہیں ہے، نیکی کا بچا کر لے جانا ضروری ہے۔ اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں، 5 لاکھ لیں، 10 لاکھ لیں، اگر راستے میں وہ پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں، کوئی ڈاکو ہم سے لوٹ لیتا ہے، کوئی ڈھڑیل ہم سے لوٹ لیتا ہے، بتاؤ اس پہ غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غم ہوگا نا، پریشانی ہوگی، ان پیسوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ اور تم اس وقت نیکیاں کر رہے ہو اور تمہارا دشمن اور ڈاکو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اور وہ آپ کی اور میری نیکی ختم کرانا چاہتا ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آئے غالباً، وہ کہتے تھے ابھی نہیں، موت کے وقت میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، اور ان کو غشیہ ہے، غشی کے اندر بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا، بیٹے نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں؟ کہا شیطان میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے کہ احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ گئے ہو، یا امام مالک تم مجھ سے بچ گئے ہو۔ میں نے کہا ابھی نہیں بچا، جب تک روح جسم میں ہے تیرا وال چل سکتا ہے، تو میرے اوپر حاوی اور غالب آ سکتا ہے، ابھی میں تجھ سے نہیں بچا۔ جب تک یہ روح ہمارے جسم میں موجود ہے تب تک وہ ہمارا شکار کرنے کی کوشش کرے گا، تب تک وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم 1 نیکی بچا کے لاؤ گے قیامت کے دن اللہ تمہیں 10 دیں گے۔ درود پڑھ۔ تو اس لیے نیکی کرنی ہے اور نیکی بچانی ہے، نیکی کرنی ہے، نیکی بچانی ہے۔ اور نیکی ختم کیسے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے نیکی ختم ہوتی ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے۔ جمعے کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا مسجد کے اندر گپ شپ کرنے کے لیے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، اور پھر ہنستا رہا اور دنیا کی باتیں کرتا رہا، جو نیکیاں کمائی وہ ضائع ہو گئیں۔ اور پھر نیکی ختم ہوتی ہے غیبت کرنے سے، اور غیبت سے نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی ختم ہوتی ہے، زنگ سے لوہا ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح دیمک لگنے سے لکڑی ختم ہوتی ہے، اس طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں غیبت کرنے سے۔ اور غیبت والا آدمی تو بیچارہ مفلس ہو جاتا ہے، مفلس ہے وہ بیچارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا غریب کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ہوگا جس کے پاس کھانا نہیں، جس کے پاس پہننا نہیں۔ کہا نہیں تمہیں میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، اس کی نیکیاں بہت جمع ہو چکی ہوں گی، اس کے بعد بے انتہا نیکی ہوں گی، اس نے صدقے کیے ہوں گے، اس نے خیرات کی ہوگی، اس نے مسجدیں بنائی ہوں گی، اور اس نے مدارس بنائے ہوں گے، اور اس نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ لیکن اس نے لوگوں کے حق بھی کھائے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ خام خواہ اس نے غصہ کیا ہوگا، خام خواہ کسی پہ لعنت کی ہوگی، خام خواہ کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا، یعنی چھوٹے چھوٹے حق لوگوں کے اس نے کھائے ہوں گے۔ جس طرح آج نا ہم 1 روپے 10 روپے کو کچھ نہیں سمجھتے، 1 روپے اور 10 روپے کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں 10 روپے خیر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے نا، 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے، اور 25 پیسے کی بولیں 1 چونی بنتی ہے، 1 چونی بنتی ہے 25 پیسے کی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 7000 یا 700 مقبول نمازیں 25 پیسے کے بدلے دینی پڑیں گی۔ یعنی اگر 700 ہیں تو 2800 ہماری نمازیں 1 روپے کے بدلے میں چلی جائیں گی۔ بتاؤ کچھ بچے گا؟ 10 روپے کا حساب لگاؤ کتنی نمازیں ہیں، تو یہ تو ساری نمازیں 10 اور 100 روپے کے حساب میں چلی جائیں گی، باقی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن نیکی لائے گا، لیکن پھر وہ حق والوں کے حق دینا شروع کیے جائیں گے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حق والے باقی ہوں گے، ان کی برائیاں اس پہ لاد دی جائیں گی، اور یہ جنت کا مستحق ہو کے آیا تھا اب جہنم کا مستحق ہو کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے نیکی کرنی ہے اور نیکی کو بچانا بھی ہے۔ ہم لوگ نیکی کر لیتے ہیں، کبھی ذکر میں بیٹھ کے، کبھی درس میں بیٹھ کے، کبھی جلسے میں بیٹھ کے، کبھی بیان میں بیٹھ کے، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، نوافل پڑھ لیے، تہجد پڑھ لی، تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بک رکھتے تھے، جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے
رات کو سونے سے پہلے، تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے بک کو دیکھتے تھے کہ میں نے کون سا فضول بولا ہے، کون سا ضروری بولا ہے۔ جو فضول ہوتا تھا اس پہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو رات کو سونے سے پہلے بھی آدمی ویسے بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر بستر پہ مراقبہ کر لے اور سارے دن کے اعمال کو سوچ لے، میں نے آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، نافرمانیوں پر توبہ کر کے سوئے، کیا پتا کہ صبح اٹھے کہ نہ اٹھے، صبح زندگی ہو کہ نہ ہو، آخری رات ہو۔ لیکن ہم نے تو لمبی امیدیں رکھ لی ہیں، لمبی امیدیں رکھ لی ہیں۔ ہماری ایک درس کے نظامی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی 99 اور 100 سال عمر تھی، اگلے 100 سال کے لیے اس نے زمین کرایہ پہ لینے کے لیے سوچا تھا، اور اس نے معاہدہ کیا کہ مجھے 100 سال کے لیے زمین دے دو۔ یعنی ہماری اتنی سوچیں ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ تم صبح سے لے کر سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک تم گھومو، جتنا تم چل سکتے ہو، جتنی زمین پہ تم چل کے وہ زمین تمہاری ملک ہو جائے گی۔ وہ گھومتا رہا، انسان کا حرص بتا رہا ہوں، وہ گھومتا رہا۔ جب سورج غروب ہونے لگا، گرمی شدت، پانی بھی نہیں پیا، پیاسا بھوکا، سارا دن گھومتا رہا کہ زمین زیادہ مل جائے۔ اور شام کو جب وہ تھک ہار کے سورج غروب ہونے لگا تو یہ گرا، جب نیچے زمین پر گرا تو گرتے ہوئے بھی پھر اس نے ہاتھ آگے گرائے، پیچھے نہیں گرائے کہ یہ ٹکڑا بھی میرے حصے میں آ جائے، اور وہیں گرا اور مر گیا۔ تو کیا فائدہ ہوا اس زمین کا اور کیا فائدہ ہوا اس چلنے کا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان تو سوچ کے رکھتا ہے پتہ نہیں میں کیا پروگرام بناؤں گا، سارے پروگرام وہی ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کا پروگرام آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تدبیریں ہار جاتی ہیں جب تقدیر آتی ہے، ہماری ساری تدبیریں ہار جائیں گی جب تقدیر ہماری آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی تقدیر کو دیکھیں اور اللہ کے فیصلوں پہ نظر رکھیں، اور جو اللہ بتا رہا ہے اس کو مان کے چلیں۔ تو اس لیے نیکی کرنے کا موقع ہے اور نیکی کرنے کا وقت ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کریں، اور نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کریں، اور نیکی جن چیزوں سے ختم ہوتی ہے ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اور فرمایا کہ نیکی ختم ہوتی ہے برائی سے بھی، جس طرح نیکی کے بعد اگر نیکی کرنے سے پہلی نیکی قبول ہونے کی علامت ہے، اس طرح نیکی کرنے کے بعد کوئی برائی کرتا ہے تو پھر وہ نیکی مٹنے کی بھی علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھو اور تھوڑا صدقہ دے دو، تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اس وقت تک گناہ نہ لکھو جب تک یہ دوسرا گناہ نہ کر لے، پہلا گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک آدمی دوسرا گناہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے۔ تو اس لیے ہم نیکیوں کو جمع کریں اور نیکیوں کو محفوظ کریں۔ نیکی کرنا آسان، نیکی کو محفوظ کرنا مشکل ہے، تو اس لیے نیکیوں کو محفوظ رکھیں۔ تو آدمی گالی دیتا ہے، گالی دینے سے بھی نیکی ختم ہوتی ہیں، اور ہم گالی دینے کو عام سمجھتے ہیں، گالی دینے کو عام سمجھتے ہیں، گالی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے میں کسی کو کہہ دوں بے غیرت، ایسے میں کسی کو کہہ دوں وہ بے غیرت، تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بولو، تھوڑا بولو، آئے گا غصہ کہ نہیں آئے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے گالی دینے والے کو دیوس کہتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں۔ اور دیوس کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ بے غیرت۔ سمجھ گئے نا؟ گالی دینے والے کو عربی میں بے غیرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب فیصلہ ہم کر لیں، اب فیصلہ ہم کریں، جو گالی دیتا ہے وہ فیصلہ خود کرے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں اپنی زبان میں یہ لفظ کہتا ہوں تو تم غصہ کر جاؤ گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ بولا ہے گالی دینے والے کے لیے۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے کہ بات ہے کیا، بات ہے کیا، اور اس سے ہم کیسے بچیں۔ ہم آج کل اس چیز سے بچتے ہی نہیں ہیں۔ بچہ ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے، بڑا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر دیوس کا لفظ آیا گالی دینے والے کے لیے، اور پھر گالی کا معنی دیوس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ گالی دیتے رہو، ہمارا کام ہے آپ کو مسئلہ بتا دینا، ہمارا کام ہے آپ کو راستہ دکھا دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے، سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تبلیغ والوں کا کام ہے کہ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو بتا دیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ علماء نے کہا کہ دعا الی اللہ کے اندر مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں، دعا الی اللہ کے اندر مؤذن اذان سے بلاتا ہے، مدرس درس سے بلاتا ہے، اور وعظ کرنے والا بیان سے بلاتا ہے، مصنف قلم سے بلاتا ہے، قاری قرآن سے قرآن پڑھا کر بلاتا ہے، تبلیغ والے دعوت دے کر بلاتے ہیں۔ دعا الی اللہ میں یہ سب داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، تبلیغ والے بھی داخل ہیں، مجاہدین بھی داخل ہیں، مؤذنین بھی داخل ہیں، علماء بھی داخل ہیں، واعظین بھی داخل ہیں، مدرسین بھی داخل ہیں، مسجد والے بھی داخل ہیں، مدرسے والے بھی داخل ہیں۔ دعا الی اللہ، یہ سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے تمہیں بتا دیا، انہوں نے تمہیں کہہ دیا، اور انہوں نے تمہیں اطلاع دے دی۔ اب کام یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ورنہ وما علینا الا البلاغ تو ہو گیا، یعنی پہنچانے والے نے پیغام کو پہنچا دیا، اس نے اخیر کر دی، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہم جو کام بھی کریں، دنیا کے اندر جو کام بھی کریں، کوشش کریں وہ نیکی بن جائے، وہ دین بن جائے۔
اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم زمینداری کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ہم لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارا دین بن سکتا ہے؟ یہ ہمارا دین بن سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کام بھی کرو وہ کام اللہ کو سامنے رکھ کے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اس کام کے اندر تمہیں اللہ یاد ہو تو وہ تمہارا کام بھی دین ہے، اور اگر اس کام کے اندر تم رب کو بھول گئے تو پھر وہ دنیا بن جاتا ہے۔ اس کام کے اندر اگر تم رب کو بھول گئے تو پھر وہ دنیا بن جاتا ہے۔ اگر اس کام کے اندر تمہیں اللہ یاد رہا، اس کام کے اندر تمہیں رب یاد رہا، اس کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں یاد رہی، وہ تمہارا دنیا کا ہر کام دین بن جائے گا، اور دنیا کا جو کام بھی کیا جائے بسم اللہ سے ابتدا اس کی جائے، اور اللہ کو سامنے رکھ کے کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور رزق حلال سمجھ کے کیا جائے، اور حلال کام ہو تو تمہارا وہ کام، تمہاری یہ کھیتی باڑی، تمہارا یہ لکڑیوں کا کام کرنا، یہ تمہارا سب دین بن سکتا ہے۔ بلکہ لکڑی کا جنگل سے کاٹ کے لے آنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترغیب دی تھی۔ ایک صحابی کو خود کہا تھا کلاڑی لے کے آؤ بازار سے، کہا جاؤ لکڑیاں کاٹ کے آؤ اور تم بیچو۔ یہ کام جو ہم گاؤں کے لوگ کرتے ہیں یہ تو باقاعدہ رسول اللہ کی ترغیب ہے، لیکن اس کو ہم دین اس وقت بنا سکتے ہیں جب اس کے اندر ہم دیندار بن کے چلیں گے، اور اس کے اندر دین کی بات کو سامنے رکھیں گے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھیں گے، اور صحیح ایمانداری سے چلیں گے تو یہ لکڑی کاٹ کے لے آنا، ان کو بیچنا، یہ ہمارا دین بن سکتا ہے، اور یہ کھیتی باڑی کا کرنا یہ ہمارا دین بن سکتا ہے، اور یہ اپنا روزی کا کمانا دین بن سکتا ہے۔ ہاں یہ دین اس وقت، یہ دنیا اس وقت بنتی ہے، یہ سارے کام جس وقت اس کے اندر دین نہیں ہوتا، اس کے اندر اللہ کی بات نہیں ہوتی، تو پھر یہ دنیا بن جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دکاندار ہے، وہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ دکان چلا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، تقوی کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے ظہر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر کی اس نے فضا سنی، اس نے آواز سنی، اور وہ نماز کے لیے نہیں گیا۔ جس وقت عصر کی اذان ہوگی، اللہ اکبر کی آواز آئے گی، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے پھر ظہر سے عصر تک جو اس نے کمایا اس کا حرام ہو جائے گا۔ اب یہ دنیا بن گیا، اب یہ دین اس سے نکل گیا۔ ہاں اگر یہ ظہر کی نماز کے لیے چلا جاتا اور ظہر پڑھ کے آ جاتا اور پھر عصر کی اذان تک یہ جتنا کما لیتا وہ اس کے لیے حلال تھا، وہ ببرکت تھا، وہ دین تھا۔ پھر جب عصر کی اذان ملے گی پھر یہ نماز کے لیے آ جائے گا اور پھر یہ نماز پڑھے گا، پھر مغرب تک جو یہ کمائے گا یہ اس کا دین ہوگا، یہ اس کے لیے ببرکت ہوگا اور اس کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں اگر اس نے نماز ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، ساری نمازیں اس نے وہ کر دی، علماء کہتے ہیں کہ اب اس نے حلال میں حرام مکس کر دیا، اب اس نے حلال میں حرام مکس کر دیا، جتنا نماز کے وقت میں اس نے کمایا اب اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے رزق کو ببرکت رکھنا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ ہم رزق کو اگر دین میں لانا چاہتے ہیں تو پھر دین والی بات پہ چلیں گے تو ہماری یہ دنیا دین بن جائے گی، اور اگر ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے سارے معاملات کرتے رہیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اگر کوئی نفس بھی، کوئی آدمی بھی ایک نیکی کر کے لائے گا، اور کوئی آدمی ایک نیکی کر کے لائے گا، قیامت کے دن اس کو پوری جزا ملے گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی برائی ہوگی اس کو بھی پوری جزا ملے گی۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ ہاں بلکہ اللہ رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائے گا، فضل سے کسی کو زیادہ دے دے گا، رحمت کر کے اور برائیوں کی اور سزا کو معاف کر دے گا۔ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے تو تیری مرضی ہے، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت رو کر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور تو نے خود فرمایا ہے اگر میرا بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے پھر وہ میرے پاس واپس آ جائے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، پھر توبہ ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 100 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، 100 دفعہ اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ ایک بار بھی تمہیں ایسا نہیں کہے گا کہ ابھی تو تجھے معاف کیا تھا، ابھی تو تجھے معاف کیا تھا، نہیں، تم 100 دفعہ ہوگے، 100 دفعہ اللہ کہے گا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ معافی مانگنے والا تو ہو نا، اور معافی کی بھی 3 شرطیں ہیں، علماء نے لکھا ہے قبول توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جو گناہ تم کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو، جو گناہ تم کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو، جو تم کر چکے ہو اس پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو، آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو، اور جو تم کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو، جو کر چکے ہو اس پہ نادم ہو جاؤ۔ الندم توبۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل کے اندر شرمندہ ہو جانا یہ حقیقی توبہ ہے، دل کے اندر شرمندہ ہو جانا یہ حقیقی توبہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو یہ زندگی ہماری مختصر ہے، یہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس کے اندر ہم نیکیاں کر لیں، اس کے اندر ہم نیکیاں کر لیں اور نیکیوں کو پھر محفوظ بنائیں۔
نیکی کو ہم جمع کریں. اور نیکی کس چیز سے ختم ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نیکی جو ہے نا غیبت سے ختم ہوتی ہے. نیکی دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے سے ختم ہوتی ہے. اور نیکی اس طرح جو ہے نا گالی گلوچ کرنے سے ختم ہوتی ہے. نیکی پر کوئی گناہ کر لے آدمی تو پہلی نیکی مٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے نیکیوں کے بعد کوئی گناہ نہ کریں. اب جیسے جمعے کی نماز پڑھ کے اور مسجد سے اترتے ہی کسی کو گالی دے دی, اب یہ نیکی پر اس نے برائی ڈال دی. سمجھ گیا؟ اگر کوئی مکھن پڑا ہو یا دودھ پڑا ہو, اوپر سے ہم کچھ خراب چیز ڈال دیں تو پھر اس کو استعمال کریں گے. تو نیکی پر ہم برائی نہ ڈالیں, نیکی کے بعد نیکی کریں. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لے آتی ہے, تو اس لیے ایک نیکی پر دوسری نیکی ہم کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, پھر اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, پھر وہ نیکیاں کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے نا, پھر آدمی نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس سے وہ اپنی عبادت چھین لیتا ہے, اس سے وہ اپنی عبادت چھین لیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے مال چھین لیتا ہے. تم دیکھ لو کافروں کو مال ملا ہے, تم دیکھ لو اس وقت اسرائیل ظاہری طور پہ کامیاب نظر آ رہا ہے, تم دیکھ لو اس وقت کافر کامیاب نظر آ رہے ہیں. کتنی حکومتیں ہیں تمہیں کامیاب نظر آئیں گی. پاکستان کی حکومت مسلمان ہے وہ تمہیں ناکام نظر آئے گی. مسلمان ویسے ظاہری طور پہ ناکام نظر آتے ہیں, اور مسلمان ناکام نظر آتے ہیں, اور کافر کامیاب نظر آتے ہیں, لیکن یہ حقیقی کامیاب نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو دیکھ کر تم ان سے متاثر نہ ہونا, ان کو دیکھ کر تم ان سے متاثر نہ ہونا. اس لیے کافروں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کرو, نیک اعمال دیکھ کر متاثر ہوا کرو. کہتے ہیں کہ دائی وہ ہے جو کسی چیز سے متاثر نہ ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے, کسی کے مال سے, کسی کے حسن سے, کسی کی وجاہت سے, کسی کی اولاد سے, کسی کے ملک مال سے وہ متاثر نہیں ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قارون کے خزانے سے متاثر نہیں ہوئے تھے, فرعون کی حکومت سے متاثر نہیں ہوئے تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کی حکومت سے متاثر نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا آپ کو عرب کا ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں, آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں, عرب کی خوبصورت عورت آپ کو دیتے ہیں, جتنا مال کہو سونا کہو اتنا آپ کو دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا, ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دو, پھر بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا, پھر بھی میں اللہ کے کام کو نہیں چھوڑوں گا. وہ متاثر نہیں ہوئے. آج مسلمان کمزور ہو گیا, غیروں سے متاثر ہوا, ان کے ہتھیاروں سے متاثر ہوا, ان کے مالوں سے متاثر ہوا, ان کی حکومتوں سے متاثر ہوا, ان کے قانونوں سے متاثر ہوا. کیوں؟ کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے, اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے. کیا ہمارے دین میں امن نہیں ہے؟ کیا ہمارے دین میں ترقی نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ کی سنت میں برکت نہیں ہے؟ کہ دین کے اندر مالداری نہیں ہے؟ فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں, ان کے قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے دنیا کو رزق ملتا ہے. ارے یہ کافر تو ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں. اگر آج ہم اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تب تک دنیا اللہ چلائے گا. آج مسلمان اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں تو قیامت آ جائے گی. ان کو تو ہماری وجہ سے ملتا ہے, یہ تو ہماری وجہ سے کھاتے ہیں. مسلمان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. مسلمان اس لیے ان سے متاثر ہوتا ہے, حالانکہ ان کو ہم سے متاثر ہونا چاہیے. وہ ہم سے متاثر نہیں ہوئے, ہمارا ایمان چھین کے لے گئے, ہم ان سے متاثر ہو کر بیٹھ گئے. کیوں کہ ہم نے اعمال چھوڑ دیے, کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. ہم نے رسول اللہ کو چھوڑا, ہم نے اللہ کو چھوڑا, ہم نے قرآن کو چھوڑا. ہم غیروں سے متاثر ہو گئے. ہمیں قرآن متاثر نہ کر سکا, ہمیں رسول اللہ کی سنت متاثر نہ کر سکی, ہمیں اللہ کا جلال متاثر نہ کر سکا, اللہ کی قدرت متاثر نہ کر سکی. اللہ کہتے ہیں آسمانوں کو دیکھو, زمینوں کو دیکھو, تم دیکھو پرندوں کو اللہ نے کیسے اڑایا ہے, تم دیکھو شہد کی مکھی کو اللہ نے کیسے بنایا ہے, تم دیکھو اللہ تمہیں اناج زمین سے کیسے نکال کے کھلاتا ہے. اللہ کہتا ہے تم ان چیزوں سے متاثر ہو جاؤ, تم ان چیزوں کو دیکھو. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی حکومتوں کو, ہم دیکھتے ہیں کافروں کو, ہم ان کی ترقی کو, ان کی ٹیکنالوجی کو. ارے تمہیں کس چیز سے متاثر ہونا تھا؟ تم کس چیز سے متاثر ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ میرے بھائیو دوستو, ہمیں اللہ سے متاثر ہونا ہے, رسول اللہ کی سنت سے متاثر ہونا ہے, قرآن سے متاثر ہونا ہے, اور نیکی کرنی ہے, اور نیکی کو محفوظ بنانا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نیکی ہمارے کام آ جائے.